بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اور ہمیں یہ اللہ کے مبارک گھر میں فریضہ نماز کے بعد بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت بھی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سلیم سے بھی نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ہے بے شمار نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. اللہ نے انگنت آپ کے سر سے پیر تک اور آپ کے آس پاس میں مختلف قسم کی نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحیثیت انسان پیدا کیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو آپ کو انسان نہ کر کے کچھ اور دوسرا بنا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو ذی عقل، صاحب عقل انسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ کو مجنون پاگل بناتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے. اللہ اگر چاہتا، اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا کرتا. سب سے بڑی نعمت اور عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ایمان اور اسلام سے نوازا ہے. بائی برتھ، پیدائشی طور پر آپ مسلم ہیں، لیکن اس اسلام کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. انسان جب تک نابالغ ہوتا ہے تو فطرتاً مسلم ہوا کرتا ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو یا کسی ملحد بے دین کے گھر میں پیدا ہو یا مسلم گھرانے میں پیدا ہو، مشرک بت پرست کے گھر میں پیدا ہو یا قبر پرست کے گھر میں پیدا ہو، لیکن وہ مسلم ہے، سچا مسلم اور موحد ہے جب تک وہ نابالغ ہے. لیکن انسان جو ہی بالغ ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونے کے علماء نے چند علامات بتائے ہیں فقہ کی کتابوں میں، یہ سب باتیں موجود ہے. اس میں سے یہ کیا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو عموماً 15 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے. عبداللہ بن عمر 14 سال کی عمر تھی تو انہوں نے موافقت نہیں دی، اجازت نہیں دی. لیکن اس کے دوسرے سال جب 15 سال عمر ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. بہرحال انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے بائی برتھ، پیدائشی اسلام اس کے لیے کافی نہیں ہے. اگر وہ اسلام کو اختیار نہیں کرتا ہے عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، تو پھر وہ مسلم نہیں رہتا ہے. اور بالخصوص اسلام آپ کے دل میں موجود ہے، ایمان آپ کے دل میں ہے، اس کا سب سے پہلا ثبوت، سب سے پہلا پروف 5 وقت کی نماز ہے.
یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ نابالغ جب انسان ہو تو اگر نماز نہیں بھی پڑھتا ہے مسلم ہے، چونکہ وہ مکلف نہیں ہے، شریعت کا وہ مکلف نہیں ہے، لیکن جو ہی بالغ ہو جاتا ہے تو اس اسلام کو اختیار کرنا پڑتا ہے، وہ پیدائشی اسلام اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے جتنے حضرات ہیں تقریباً سب الحمدللہ بلوغیت کو پار کر چکے ہیں، الا ایک بچہ یہاں پر نظر آ رہا تھا جو غیر مکلف ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں اکثر لوگ اردو سمجھنے والے ہو یا بنگلہ سمجھنے والے ہو بالکل ناواقف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پیدائشی ہم مسلم ہیں، ہمارا اسلام کون چھین سکتا ہے، چاہے علم ہو یا نہ ہو دین کے بارے میں، چاہے عمل ہو یا نہ ہو، چاہے نماز ہو یا نہ ہو، لیکن ہم مسلم ہیں اور ہمارے اسلام کو کون چھین سکتا ہے۔ اللہ نے جس نے کہا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر تم اسلام کا ثبوت نہیں پیش کر رہے ہو نماز کے ذریعے تو تمہارا اسلام نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت ہمارے یہاں اس طریقے سے ذکر نہیں کیا جاتا ہے جس طریقے سے قرآن اور حدیث میں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سے اچھے لوگ ہیں، اخلاقی طور پر، معاملات کے اعتبار سے، چال چلن میں، بات کرنے میں، لین دین میں، بہت ساری چیزوں میں، والدین کی خدمت میں وغیرہ وغیرہ، بہت اچھے اخلاق یا اچھے معاملات کے حامل ہیں، لیکن وہ نمازی ہیں اور سمجھتے ہیں تو اچھا انسان ہے، نہ کسی کا نقصان کرتا ہوں، نہ کسی کا ایک پیسہ میں نے کھایا ہے، نہ قرضہ لیا ہے، نہ ہم نے جو ہے اڑپ کیا ہے، نہ کسی پر ظلم کیا ہے، نہ کسی کو ہم گالی دیتے ہیں، نہ کوئی ہمارے اندر قصور ہے، وہ ہے کوئی انسان کے قصور ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص آپ کی بہن یا بیٹی کو پیغام پہنچاتا ہے شادی کے لیے، اگر وہ شخص شرابی ہے تو کبھی شادی نہیں کرائیں گے آپ، اگر وہ شخص بدکار ہے، زناکار ہے تو کبھی شادی نہیں کرائیں گے، لیکن بے نمازی ہے کوئی مسئلہ نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، نوکری ہے اور کمائی ہے، تجارت ہے، شادی کرا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ بیٹیوں کی شادیوں کے سلسلے میں اور بہنوں کے شادیوں کے سلسلے میں سب سے بڑی خیانت ہے، اور قیامت کے میدان میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آپ اپنی بیٹی کو یا بہن کو جو ہے ایک ایسے شخص جس کے ساتھ اسلام نہیں ہے اس کو آپ نے کیسے دیا، جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بسا اوقات آپ کی بیٹی بہن نمازی تھی، دیندار تھی، اور بے نمازی کے گھر میں جانے کی وجہ سے وہ بھی بے نمازی ہو کر کے جو ہے کفار کی جماعت میں شامل ہو کے دنیا سے رخصت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، نماز کی اہمیت آپ ضرور سمجھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اپنے لشکروں کو، مجاہدین کو، ان اہم امورکم الصلاۃ، یقیناً تمہارا سب سے اہم مسئلہ، سب سے اہم کام تمہارا الصلاۃ، نماز ہے۔ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، چنانچہ جو شخص نماز کو ضائع کر دیتا ہے وہ شخص دنیا کی تمام کاموں کو، تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر سکتا ہے۔ جو شخص بے نمازی ہے اس کے ذریعے کوئی بھی گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو شخص نمازی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں گارنٹی دی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو فاحشہ کاموں سے، گندے کاموں سے، گندی باتوں سے، فاحشہ ایسے گناہوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی شریعت میں، آسمانی جو ادیان ہے ان ادیان میں بھی جن کو برا کہا گیا ہے، اور معاشرہ بھی جن کاموں کو، جن بری حرکتوں کو برا یا بری سمجھتا ہے، ایسے کاموں کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا، مثال کے طور پر لواطت، مثال کے طور پر ننگا چلنا، مثال کے طور پر اردو فلم کا دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، فل ننگی یا آدھی ننگی، تو یہ سب فاحشہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور منکر کوئی بھی کام جو شریعت کے مخالف ہو اسے منکر کہا جاتا ہے۔
تو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً نماز انسان کو گندے کاموں سے، گندی باتوں سے، فاحش حرکت سے اور منکر سے، ناجائز حرام کاموں سے، حرام کھانے سے، حرام بولنے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام روزی روزگار سے باز رکھتی ہے، تنہا رکتی ہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، والا ذکر اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز قائم کرو میری ذکر کے مقصد سے۔ تو یہ نماز سب سے بڑا اللہ کا فریضہ ذکر ہے۔ اس نماز کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے۔ نماز عربی میں نماز صلاۃ کہا جاتا ہے، لیکن اس کو اردو اور فارسی زبان بولنے والوں نے اپنی زبان میں ترجمہ کر دیا ہے۔ کسی زمانے میں فارسی کا غلبہ تھا تو جیسے صلاۃ کو نماز کر دیا ہے، اسی طریقے سے سیام یا صوم کو روزہ کر دیا ہے۔ باقی زکوٰۃ اپنی جگہ پر ماشاءاللہ ٹھیک ہے، حج اپنی جگہ پر ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن ان دو عبادتوں کی جو شرعی اصطلاح ہیں ان اصطلاحی پر رہنا بہتر تھا۔ بہرحال یہ صلاۃ جو ہے اس صلہ سے مشتق ہے۔ صلاۃ یا صلہ کا مطلب ہوتا ہے تعلق، لہذا جس کے اندر 5 وقت کی نماز ہے اس شخص کا اللہ سے تعلق ہے۔ نماز کے تعلق سے ایک بات آپ کو اور بتاؤں، یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 4 وقت کی پڑھتے ہیں، کبھی 2 وقت پڑھ لیتے، کسی دن 5، کسی دن 3، کسی دن 2، اور کم سے کم ہفتے میں جو ہے جمعہ پڑھ لیا تو نماز تو پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ بے نمازی ہے، چونکہ اللہ نے اس کی جو ہے مقدار کو معین کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعات آپ جانتے ہیں، اور معراج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 کی جگہ ڈسکاؤنٹ ہوتے 5 لے کر کے تشریف لائے، اور جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی کہ ہیا خمسن، یہ 5 نماز ہے فی ادا کرنے میں، یعنی آپ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن وہی خمسون، یعنی وہی خمسون فی الاجر والثواب، اجر و ثواب کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے اس میں آپ کو 85 کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ 5 اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک نیا مسلم اسلام قبول کرتا ہے اور پھر پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ اخبرنی ماذا فرض اللہ علیہ، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے۔ اس انسان کو، اس نو مسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ہیں کہ تم جو والدین کی خدمت کرنا یہ پہلا فرض ہے، یا اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا یہ تمہارا فرض ہے، یا ہے کہ حلال روزی کمانا یہ تمہارا پہلا فرض ہے، یہ نہیں سکھاتے۔ پہلا جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، 5 وقت کی نماز تمہیں پڑھنا ہے ہر دن اور رات، یہ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بارے میں بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا سب سے ادنا شکریہ یہ 5 وقت کی نماز ہے۔ یاد رکھیے، آپ کو کسی نے اگر سعودی عرب بھیجا ہے روزی روزگار کے لیے، کوئی بھی آپ کا ہو، آپ کی والد ہو یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، چچا ہو، ماموں ہو یا سسر ہو، اگر آپ کو 10,000 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر کے بھیجا ہے تو اتنا آپ اس کا شکر گزار ہیں کہ ان کے لیے جب ہی چھٹی جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ہدیہ لے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے ان سے آپ کا باقاعدہ جو ہے ٹیلی فون رابطہ ہوا کرتا ہے، آپ ان سے جو ہے تعلقات رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آ گئے اور بالکل خاموش، ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کی خبر لیتے نہ وہ اپنی خبر لیتے، کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نعمت حرام ہوتا ہے، نعمت حرام ہوتا ہے۔ انسان کے حق کے تعلق سے بڑا ہی جو ہے ایکٹیو ہے، اس کے بارے میں کتنا چست ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر احسان ہے، لہذا اس احسان کا بدلہ ہمیں دینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی احسان کرو، اچھا برتاؤ کرو۔
تو اللہ کا احسان تم پر ہے کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ نے تم کو ہوش حواس دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے پیدائشی طور پر اسلام دیا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ کی، بلکہ تمام نعمت اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کا ادنا شکریہ یہ نہیں ہے کہ میری مرضی کے مطابق ہے، اگر میری مرضی ہوئی تو میں نے 5 کر دیا، کبھی مرضی ہوئی تو اپنی مرضی کے مطابق 3 پڑھا، 2 پڑھا، 4 پڑھا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی ہفتے میں پڑھ لیا۔ اس طریقے سے اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ ادنا سا شکریہ اللہ کا ادا کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض کیا گیا ہے۔ دوسری زبان میں یا دوسرے الفاظ میں آپ کو میں بتاؤں کہ آپ لوگ اسکول کالج میں یا مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، اسکول کالج کے امتحان میں یا مدرسے کے امتحان میں پاس کرنے کے لیے کم سے کم ایک نمبر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ 30 39 ہو یا 40 ہو، یا سعودی عرب میں جیسے 50، یہاں کے یونیورسٹی میں 60، مدینہ یونیورسٹی میں ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کم سے کم 60، 100 میں 60 ہونا ضروری ہے۔ 60 میں 1 نمبر کم تو آپ فیل۔ اسی طریقے سے آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیے، اس کو ہلکا مت سمجھیے کہ 5 وقت کی نماز میں اللہ نے 17 رکعت فرض کیا، صرف عشاء میں 17 مکمل کر لیں گے اور فجر میں گائے کافی نہیں ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے عشاء میں 17 فرض بھی نہیں کیا ہے، واجب بھی نہیں کیا ہے، اور یہ 17 سنت بھی نہیں ہے، لیکن آپ پر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز میں تقسیم کر دیا ہے کہ فجر میں 2 فرض ہے، ظہر میں 4 فرض ہے، عصر میں 4 فرض ہے، مغرب میں 3 ہے، عشاء میں 4 فرض ہے۔ یہ 17 ادا کرنا ضروری ہے آپ کو پاس کرنی، یہ ہے نماز۔ یہ آپ 17 مکمل کیجئے، آپ کو 40 نمبر مل گئے۔ اس کے بعد آپ اگر اسکول میں یا مدرسہ میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو کم ہی تعداد ہوتی تھی، لیکن کچھ لڑکے ایسے ہوتے تھے جو امتحان سے نکل کے کہتے ہیں آج 5 نمبر مل گیا ہے، بہت خوشی، 5 نمبر مل گیا ہے، اسی پر وہ خوش۔ اگر اس پر آپ خوش ہیں کہ میں پاس ہوں تو 5 وقت کی نماز میں 17 پڑھ لیتے ہیں، آپ کو 40 مل گیا ہے، بس کم سے کم ادنا درجہ کا مسلمان ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں فرسٹ ڈویژن چاہیے یا سیکنڈ ڈویژن چاہیے، ہم کو کچھ اور ترقی کرنی ہے، کچھ آئندہ کرنا ہے، اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام مجھے حاصل کرنا ہے، تو پھر جو ہے سنت کی حفاظت کیجئے، وتر کی حفاظت کیجئے۔ اس کے علاوہ مزید اگر آپ جو ہے ایکسلنٹ ہونا چاہتے ہیں، ممتاز ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ تہجد کی حفاظت کیجئے، آپ اشراق صلاۃ الضحیٰ کی حفاظت کیجئے۔ یہ ہے نماز کی تفسیر اور تشریح۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ نے شروع کیا حج میں گئے تو تمام نمازیں، فرض نماز، سنت اور وتر اور اشراق اور ضحیٰ اور تہجد مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، اور حج سے آگے عمرہ سے آگے 2-3 وقت کی نماز۔ جب آپ مشغول رہے تو آپ بالکل نماز ہم نے چھوڑ دیا، جب آپ کو ٹائم ملتا ہے فری ہیں چلو پڑھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کبھی آپ پاس نہیں کر سکتے۔ یہ ہے نماز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 17 رکعت جو فرض کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال قیامت کے میدان میں کرے گا۔ ہر انسان، ہر مسلم کو پوچھا جائے گا سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلا بندہ کا محاسبہ ہوگا اس کی نماز کے سلسلے میں، صلاۃ کے سلسلے میں۔ اگر نماز میں وہ پاس، فإن صلحت صلحت سائر عمله، اگر نماز میں اس نے پاس کر لیا، آپ 17 میں کبھی 15 نہیں کیے، جو فجر نہیں پڑھتے ہیں وہ 15 پڑھنے والے مسلمان ہیں، تو وہ کبھی پاس نہیں کرے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز ٹھیک ٹھاک، صلحت سائر عمل، تمام اعمال میں وہ ٹھیک ٹھاک۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ سائر عملہ، یا وَإِن فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ، دوسری روایت میں ہے اگر نماز میں بگاڑ پیدا ہو گئی، نماز میں خرابی پیدا ہو گئی، نماز اس نے 15 پڑھا ہے، کبھی جو ہے اور کوئی کم پڑھا ہے، اس طریقے سے اس نے نماز پڑھی ہے،
تو خابا و خسرا، نامراد اور گھاٹا اور نقصان میں ہوگا اور جہنم کا ایندھن ہوگا۔ فسد سائر عمل، تمام اعمال میں بگاڑ پیدا ہو جائے گی اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نماز کا مقام۔ نماز کی اہمیت کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ نماز دیکھیے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ذکر اکثر قرآن کریم کی صورتوں میں ہے۔ قرآن کریم میں 100 سے زائد مقامات میں نماز کا ذکر کیا گیا۔ اس کے برعکس روزے کا ذکر ایک ہی جگہ، روزے کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ایک ہی جگہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ مریم علیہ السلام کے بارے میں انی نذرت للرحمن صوما صرف سورہ مریم میں ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد آتا ہے، بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے، تقریباً 80 سے زائد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ حج کا ذکر ایک ہی جگہ یا 2 جگہ ذکر کیا گیا ہے، یا 3 جگہ، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ حج میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے آپ احساس کیجئے اور دل میں یہ یقین کیجئے کہ نماز کے علاوہ، وہ بھی 17 رکعت، نماز کے بغیر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا ہے کہ نماز ہی جنت جانے کا واحد ذریعہ ہے، نماز کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر نماز میں خامی ہے تو یقیناً جہنم جانا، اس بات بھی قرآن کریم میں بالکل واضح کر دیا گیا۔ ایک بات اور سنیے، وہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے انسان کی زندگی کی پوری اصلاح ہوتی ہے، گھر سے دھیرے دھیرے ہو، جیسے نماز کی حالات ہوتی ویسے اصلاح ہوتی ہے۔ اگر نماز بالکل خشوع خضوع کے ساتھ، نماز میں بالکل اخلاص اور الہیات کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے بڑی تیزی سے آپ کی زندگی میں اصلاح ہوتی ہے۔ اگر نماز میں سستی ہے، نماز میں کاہلی ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ غفلت کے ساتھ، دل غافل ہوا کرتا ہے، دنیا داری غالب ہے اور اس کے ساتھ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو پھر اصلاح ہوتی ہے، لیکن بڑی دھیرے دھیرے جو ہے اصلاح ہوتی ہے۔ اس بات پر غور کیجئے کہ نماز اگر کوئی 5 وقت پڑھتا ہے تو وہ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا دنیا میں ملنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے، ایسا انسان ملنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ نماز 5 وقت کی حفاظت کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مال کا، ایسا انسان ملنا، ایسا مسلم ملنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ نماز 5 وقت کی حفاظت کرتا ہے اور سعودی عرب آنے کا اللہ نے آپ جیسے لوگوں کی طرح موقع دے دیا ہے اور 5 سال 7 سال ہو رہا ہے حج نہیں کر رہا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح معنی میں اگر نمازی ہے تو جو ہی وہ اپنے قرضہ کی ادائیگی سے فارغ ہوتا ہے سب سے پہلا جو سوچتا ہے کہ میں نمازی ہوں، مجھے حج کرنا ہے۔ لیکن اس کا برعکس آپ سوچیے کہ کتنے حاجی ہیں کئی بار حج کر چکے، فرض نفل کتنے حج کر چکے ہیں بے نمازی، کتنے زکوٰۃ دینے والے مالدار لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، آدھے نمازی ہیں، کتنے روزگار ہیں۔ اور ہمارے یہاں خواتین کی تعداد جو ہے بہت کثرت سے ہوا کرتی ہے، روزہ تو رکھتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے۔ ہم نے بچپن سے یہ جو ہے محسوس کیا ہے کہ کتنی گڑیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جو روزہ، سبحان اللہ، فرض روزہ تو چھوڑیے، فرض کے علاوہ سنت نفل روزہ رکھتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی، نماز پر کچھ بھی معلوم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو تمام برائی سے روکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خصوصاً کوئی شخص اگر نمازی ہو تو وہ کبھی بھی شرابی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ 5 وقت کا نمازی، کبھی سنا ہے کہ کوئی چور ہے، فلاں مشہور چور ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے، کبھی نہیں ملے گا۔ ڈاکو ہے اور 5 وقت کی نماز، ایسا ملے گا؟ اگر پکا نمازی ہے تو کبھی چور نہیں ہو سکتا، ڈاکو نہیں ہو سکتا ہے، خون کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، زانی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ فمن ضیعها، نماز کو اگر ضائع کر دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو دوسری اللہ کے تمام حقوق کو ضائع اور پامال کر دے گا، انسان کے حقوق کو پامال کر دے گا۔ اسی لیے دیکھیے اگر سچے معنی میں، صحیح معنی میں نمازی ہے، آپ کا پیسہ قرضہ لے کے کبھی بھاگ نہیں سکتا،
کیونکہ جب ہی اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوگا تب اس کا احساس اس کو مجبور کرے گا کہ نماز میں کس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اگر میں جنت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو دوسرے کا حق جو میں نے مار کے رکھا ہے اس کا کیا جواب دوں گا؟ اس کی وجہ سے تو مجھے جہنم میں جانا، اللہ تو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق حقوق و لباس اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ قرآن کریم میں آیات بھری پڑی ہے نماز کے تعلق سے۔ سورہ مومنون کی آیات میں نے تلاوت کی شروع سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے مومن لوگ ہی فلاح پا جائیں گے۔ فلاح کے معنی ہوتا ہے جو ہے مکمل طور پر کامیابی، دین دنیا کی کامیابی، اور ہر طرح کی جیسی کامیابی آپ کو کامیابی کا آپ محتاج ہیں ایسی کامیابی فلاح کہا جاتا ہے، جس کو کہا گیا جماع الخیر، یہ ہے فلاح۔ اسی لیے آذان میں اقامت میں حی علی الصلاۃ کے ساتھ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، آؤ نماز کے لیے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، تمہاری جو ہے تمام قسم کی جو ہے بھلائی کے لیے، یہ ہے فلاح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا قد افلح المؤمنون، ایسے مومن لوگ فلاح پائیں گے۔ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا ہے کہ جو مسلم ہو گیا، مومن ہو گیا، خاندانی طور پر وہ فلاح پا گیا، ایسا نہیں۔ الذین، فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع بھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دل سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے پورے جسم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دل و دماغ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں مسجد میں ہے لیکن اس کا دل اپنے گھر میں گھوم رہا ہے، اس کا دل اپنے جو ہے پیسے اور دولت کے حساب میں مشغول ہے، ایسی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز میں خشوع خضوع رکھتے ہیں، نماز اللہ کے خوف سے پڑھتے ہیں، اللہ نے فرض کیا ہے، یہ میری سب سے پہلی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ انسان کا سب سے پہلا کام توحید قبول کرنے کے بعد مسلم زندگی میں سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز ہے، اور اس کا بین واضح ثبوت یہ ہے کہ جب آپ کا سونے کا وقت آتا ہے تو عشاء کی نماز اللہ نے فرض کیا ہے، عشاء کی نماز پڑھیے، پھر اللہ کو اپنی روح جو ہے حوالہ کر دیجیے، چونکہ یہ نیند جو ہے یہ اخو الموت، موت کا بھائی ہے، آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا، نماز کے ساتھ آپ نے اپنے روح اللہ کے حوالے کر دی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ روح کو قبض کر لیتا ہے انسان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت، جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے اس کے منام میں یعنی نیند میں اللہ تعالیٰ اس کے روح کو قبض کر لیتا ہے۔ پھر جو ہی نیند سے آپ بیدار ہوتے ہیں تو اللہ نے فجر کی نماز فرض کیا ہے۔ آپ کا دن کا آغاز ہوتا ہے نماز کے ذریعے، دن کی شروعات ہوتی ہے نماز سے، اور دن کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی نماز کے ساتھ۔ دن کا اختتام جب ہوتا ہے مغرب کی نماز، آپ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں، اس لیے بیجوڑ ہے مغرب کی نماز، اور رات کی نماز جب ختم کرتے ہیں تو رات کی جو ہے وتر پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس لیے مغرب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وتر النہار کہا گیا ہے۔ بہرحال میرے دوستو، یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نماز ہی کے ذریعے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیاب کون شخص ہے؟ جس کو جنت نصیب ہو جائے اور دنیا میں دولت کا مالک اور دنیا کی جو ہے قدرت اور زمانے حکومت کا مالک اور دنیا میں بہت ساری چیزوں کا مالک، لیکن آخرت میں جنت سے محروم، اس سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا اور کوئی نہیں۔ انسان وہ شخص کامیاب سمجھتا ہے دنیا دار کو جو دنیا کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ایسے شخص اگر کسی تعلیم یافتہ انسان کو دیکھتا ہے، کسی بڑی سیلری والا انسان کو دیکھتا ہے، اور جو ہے بڑی قوت اور پاور اور طاقت کا مالک کو دیکھتا ہے، تو پھر وہ جو ہے سوچتا ہے کہ ہاں یہ کامیاب انسان ہے، چونکہ دنیا سے فوت ہونے کے بعد کیا ہے اس کے بارے میں نہ اس کو معلوم ہے،
اور اگر سنا بھی ہے تو اس پر یقین نہیں ہے اس کو، چاہے وہ زبان سے بار بار بولتا ہے کہ میں یقین آخرت پر یقین کرتا ہوں، قیامت پر وشواس کرتا ہوں، لیکن وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص دنیا کی کامیاب پر جو ہے سوچتا ہے کہ یہ بڑا کامیاب انسان ہے، حالانکہ وہ بے دین ہے، بے نمازی ہے، وہ اللہ کی فرائض واجبات کی ادائیگی سے دور ہے، حرام اور ناجائز کام کے ارتکاب اب کیا کرتا ہے، ایسے شخص کو اگر کوئی کامیاب سمجھے تو وہ شخص اگر زبان سے کہتا بھی ہے کہ میں آخرت پر یقین کرتا ہوں، لیکن حقیقت میں جھوٹا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو پائیدار زندگی، جو پرماننٹ زندگی، ہمیشہ کی زندگی، اس میں کامیاب ہو۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ لوگ یہاں پر جو مقیمین ہیں، باہر سے رہنے والے، ہم سب مقیمین یہاں پر ہیں، یہاں پر آپ جو ہے ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتے ہیں، جو اپنے کرائے پر گھر لیتے ہیں، وہ 100 ریال کا اگر ایک جو ہے سیٹ آپ کو کسی کمرے میں 100 ریال کا مل جائے تو کبھی 200 ریال نہیں ملتا، زیادہ سے زیادہ 200 300 400، اگر اچھی سیلری والا بھی ہے تو 500 ریال سے زیادہ باہر یہاں پر خرچ نہیں کریں گے، کھانے پینے پر 200 300 ریال، اس سے زیادہ آپ خرچ نہیں کریں گے، باقی پیسہ سب بھیجتے ہیں، سب بھیجتے ہیں۔ پیسہ یہاں ملتا ہے، یہاں خرچ کیجیے، کیوں نہیں کرتے؟ سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ کو یہاں سے جو پیسہ ملتا ہے، جو ہی پیسہ ملتا ہے، کسی طریقے سے چلو زندگی، معمولی سی زندگی گزارو، اور جو پیسہ ملتا ہے اپنے ملک میں بھیجو۔ کیوں؟ چونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے بال بچے ہیں، وہاں ہمارا گھر ہے، وہاں کی زندگی ہماری جو ہے پرماننٹ زندگی ہے، وہیں ہم کو واپس جانا ہے، لہٰذا ہم وہاں پر، کوئی تو زمین خرید رہا ہے، کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، کوئی تجارت شروع کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے؟ آخرت کے بارے میں کل ان کہہ رہا تھا، آخرت کے بارے میں کافی۔ دنیا جو ہے یہ جیسے مقیمین آپ باہر ملک میں ہیں، یہی حال دنیا کا ہے۔ دنیا میں آپ بلکہ اس سے بھی جو ہے یہ غیر گزرا دنیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو حیات کا مسئلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، اور آپ کو معلوم نہیں ہو سکتا آج ہی ختم ہو جائے، آپ کی ایگزٹ لگ جائے، آج ہی خروج لگ جائے، یعنی موت آج آپ کی آزاد دنیا سے آپ کو خروج ایگزٹ لگ جائے۔ لیکن کبھی کے سلسلے میں جس کمپنی میں آپ نوکری کر رہے ہیں، کم سے کم آپ کو معلوم ہے جب آ چکا ہوں تو 2 سال کے کنٹریکٹ پر آ چکا ہوں، اس لیے کم سے کم 2 سال تو رہوں گا۔ پھر بھی آپ یہاں کا پیسہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، بڑے چالاک ثابت ہو رہے ہیں۔ لیکن دنیا سے آپ نیک اعمال جو آپ کے کام میں آئیں گے، پرماننٹ زندگی کو آپ سنواریں گے، آپ اپنے جنت کے گھر کو سنواریں گے، سجائیں گے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم ہے 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ نے نماز سے شروع کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کئی اور خوبیوں کا ذکر کیا ہے، والذین عن اللغو معرضون والذین عن الزکاۃ فاعلون، زکات جو لغو کام نہیں کرتے ہیں، لغو باتیں نہیں کرتے، لغو فالتو حرکت نہیں کرتے، اور جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانت اور عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ 6-7 خوبیوں کا ذکر کر کے آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں خشوع کا ذکر سے شروع کیا ہے ان آیتوں میں، اور نماز کی حفاظت پھر نماز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے تکرار بلا فائدے کے، بلا مقصد کے اللہ تعالیٰ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے، نہ با مقصد، یقیناً با مقصد۔ لہذا نماز کی حفاظت ہونا ضروری ہے، نماز میں خشوع ہونا ضروری ہے، نماز کی حفاظت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا لفظ قرآن کریم میں جو کثرت سے استعمال ہوا ہے نماز کے تعلق سے، وہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز کی حفاظت کے تعلق سے اور بھی آیتیں ہیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے حافظوا علی الصلوات، تم نمازوں کی حفاظت کرو، اے انسانوں تم نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز قائم کرنے کے سلسلے میں بولنے کی ضرورت نہیں، اکثر آیاتوں میں نماز قائم، الذین یقیمون الصلاۃ واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اقاموا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ۔ مختلف الفاظ میں
اللہ کا نماز قائم کرنے کا ذکر کیا یا نماز کی حفاظت کا ذکر کیا؟ نماز کیسے قائم ہوگی اور نماز کی کیسے حفاظت ہوگی؟ نماز قائم کرنے کے لیے اور نماز کی حفاظت کے لیے، چونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں خطاب کیا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا، فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی آیات جب ہم سنتے تھے تو بالکل ہم چوکنا ہو جاتے تھے، چونکہ ہمیں یقین ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا کوئی حکم ہو رہا ہے جو ہمیں کرنا ہے، یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں باز رہنا ہے۔ سنتے تھے، اور آپ اور ہم سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے، پرواہ نہیں کرتے۔ یہ حالت اگر رہی تو خسرت دنیا والآخرت، دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی گھاٹا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نماز قائم کرنے کا اور حفاظت کا ذکر کیا۔ نماز کی حفاظت یا نماز کا قیام کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جس کا ہم نے ذکر اس سے پہلے کر چکا وہ یہ ہے کہ نماز کی اللہ نے جو تعداد، وقت 5 وقت، فریضہ نماز کی تعداد 17 رکعت، دن میں 17 ہی پڑھنا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ 4-3 پڑھیں گے، آپ نے نماز نہیں قائم کیا اور نماز کی آپ نے حفاظت نہیں کی۔ آپ 15 پڑھیں گے، آپ اور کم پڑھیں گے، تو آپ جمعہ پڑھیں گے، عید پڑھیں گے اور کہیں گے ہم مسلمان ہیں، تو آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز آپ نے قائم نہیں کی، بلکہ آپ نے خواہشات کی اتباع کی، خواہشات نفس کی اتباع کی۔ اللہ تعالیٰ جو بے نمازی ہوتے ہیں یا آدھے نمازی ہوتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو نالائق لوگ ہوں، خلفن یعنی بعد میں آنے والے نالائق لوگ، اور خلف یعنی اچھے بعد میں آنے والے لوگ، جیسے سلف یعنی جو ہمارے اچھے لوگ تھے پہلے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کو سلف کہا جاتا ہے، اور اس کا برعکس جو بعد میں اچھے آنے والے لوگ ہیں یہ خلف ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم نے جو بے نمازی یا نیم نمازی، آدھے نمازی، ان کو کہا تھا خلف، یعنی جو نالائق بدبخت قسم کے بعد میں آنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے بعد تابعین، تبع تابعین، خیر القرون، بہترین زمانہ، سنہرا زمانہ، ان زمانوں کے بعد جو لوگ آئیں گے اور نالائق ہوں گی، خلفن اضاعوا الصلاۃ، ان کا پہلا کام یہ ہوگا نماز کو ضائع کریں گے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت نے نماز کو ضائع کر دیا۔ آج کے بعد احصائیات سے پتہ چلتا ہے کہ 90 سے 95% بے نماز مسلمانوں میں، 5% اس سے بھی کم بلکہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز جیسا اللہ نے کہا ویسے ادا کرتے ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور مسجد میں مرد لوگ ادا کرتے ہیں، بجماعت ادا کرتے ہیں، ایسے 5% بھی ملنا مشکل ہوگا۔ آپ دیکھیے جمعہ کے دن مسجد میں جگہ نہیں ہوتے، روڈوں میں نماز ہوتی ہے، ہر ملک میں راستوں میں، روڈوں میں، سڑکوں میں نماز ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ کیا یہ سب فرشتے آ جاتے ہیں یا سب جن آ جاتے ہیں؟ اور باقی نمازوں میں مسجد خالی رہتی ہے، اور پھر فجر میں ایک سب بھی نہیں ہوتے۔ کہاں گئے یہ لوگ؟ یا یہ فرشتے تھے جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں، یا یہ جنات ہیں جو جمعہ میں کثیر تعداد میں آتے ہیں اور انسان کہیں مسلمان ہے؟ ایسا مسئلہ ہے نہ، یہ سب مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں لیکن بے نمازی ہے، جنہوں نے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو خود اپنے ہاتھ سے ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بعد میں ایسے نالائق لوگ آئیں گے جو لوگ نماز کو ضائع کریں گے، نماز کو ضائع کریں گے، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور خواہشات نفس کی یہ پیروی کریں گے، اتباع کریں گے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرضی کے مطابق نماز پڑھیں گے، جب جی چاہا تو 5 نماز ہی پڑھ لیا، جس دن جی چاہا تو 3 پڑھا، 3 وقت کی پڑھا، 2 وقت کی پڑھا، جب جی چاہا تو کمرے ہی میں پڑھ لیا، جب جی چاہا بالکل نہیں پڑھا، صرف جمعہ پڑھ لیا، جب جی چاہے نیند بڑی جو ہے غالب ہے تو جمعہ بھی نہیں پڑھا۔
مساوقات وہی سر جو جمعہ نہیں پڑھتا وہ 5 وقت کی نماز کسی دن پڑھ لیتا ہے. یہ متبع شہوات ہے، یہ نمازی نہیں ہے بلکہ متبع شہوات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ نماز ضائع کرنے والے وہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں. واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، لہذا عن قریب یہ لوگ غی یعنی جہنم سے دوچار ہوں گے، یہ لوگ جہنم سے ملاقات کریں گے، جہنم میں یہ داخل ہوں گے. فسوف یلقون غیا. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے. اس کے بعد بھی دروازہ اللہ نے توبہ کا کھول کے رکھا ہے. فرماتا اس کے بعد والی آیت الا من تاب، فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا الا من تاب. مایوس نہیں ہونا، تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تم نے 5 کی جگہ 3 پڑھی ہے، 4 وقت کی پڑھی ہے، 17 کی جگہ تم نے 15 پڑھی اور کم کیا ہے، بہت سی نمازیں تم نے چھوڑا ہے. ابھی بھی وقت ہے جب تک دنیا میں تم ہو، لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تمہاری موت کے فرشتے حاضر ہوتے ہی اس وقت توبہ کرو گے، کسی کام کا نہیں رہے گا. اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندہ کی توبہ قبول ہوتی ہے جب تک اس کی موت کا غرغرہ شروع نہ ہو جائے. یعنی موت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے کا معائنہ جب تک نہ کرتے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اور یہ عام سب کے سامنے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ ہے جب مغرب سے قیامت سے پہلے سورج طلوع ہو جائے گا، تو اس وقت توبہ کا دروازہ تمام انسان کے سامنے بند ہو جائے گا. اور ہر انسان کے سامنے توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہوگا جب موت کے مناظر کا وہ مشاہدہ کر لے گا. میرے دوستو الا من تابا، ہاں جو توبہ کر لے. 15 سال میں آپ کی نماز فرض ہوئی تھی، ابھی آپ کا 30 سال یا 40 سال ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، آپ پر رحم کیا ہے. اگر اس دوران آپ فوت ہو جاتے جہنم میں چلے جاتے، لیکن اللہ نے موقع دیا، ابھی بھی موقع ہے. الا من تابا، مگر جو توبہ کر لیا. وآمن وعمل صالحا، اور ایمان کی تجدید کر لیا اور نیک عمل کیا. توبہ کوئی منتر نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد ایمان اور عمل کا ذکر کیا. اکثر آیتوں جہاں بھی توبہ کا ذکر ہے وہاں ایمان اور نیک عمل کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کسی ہندوؤں کے منتر پڑھنے کی طریق نہیں ہے کہ آپ نے کسی مولوی صاحب سے سیکھ لیا کہ بھائی توبہ کی ایک دعا سکھا دیجئے، تو اور انہوں نے سکھا دیا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا کسی بھی جملے کے ساتھ آپ کو سکھا دیا اور آپ کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں. ہاتھ میں ایک تصویر یا کاری کے لیے رکھتے ہیں اور اس میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، آپ کی اصلاح نہیں ہے، آپ کے اندر ایمانی کوئی ترقی نہیں ہے، اسی حالت میں جس حالت میں آپ تھے. تو یہ توبہ نہیں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے، ایمان کی تجدید کر لیتا ہے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنا شروع کر دیتا ہے، خواہش اس کی اتباع کو پیروی کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گی. ولا یظلمون شیئا، ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. میرے دوستو نماز کے ذریعے فلاح مل سکتی ہے. نماز قائم کرنے کے لیے میں بول رہا تھا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ مکمل 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں، یہ پہلا قدم ہے. دوسرا قدم نماز کی حفاظت نماز قائم کرنے کے لیے ہے کہ مرد لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں باجماعت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم لوگ رکوع کرو. لہٰذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا صحیح قرآن سننا کی روشنی میں صحیح مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ واجب ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. اور جو شخص تندرست رہتے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، نہ خوف ہے، نہ کثرت بارش ہے اور نہ اس قسم کا شرعی کوئی عذر ہے، اس کے باوجود جو کمرے میں نماز پڑھتا ہے وہ شخص گمراہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور حدیث ہے، اس کے علاوہ بہت ساری حدیث ہے جماعت کے تعلق سے. انہوں نے فرمایا وَصَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اے مسلمانوں سن لو، تم لوگ اپنے گھر میں رہائش میں نماز پڑھ لیتے ہو، لَضَلَلْتُمْ، تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے بھٹک جاؤ گے. لہذا جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی مصلیوں کے ساتھ بجماعت نماز پڑھو۔ نماز قائم کرنا، نماز کی حفاظت کرنے کا تیسرا جو ناحیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز وقت پر پڑھیں، نماز وقت پر پڑھیں۔ بعض لوگ نماز 5 وقت ہی پڑھتے ہیں، 17 رکعت اللہ نے فرض 17 ہی ادا کرتا ہے، لیکن صبح 7 بجے ڈیوٹی، 8 بجے 9 بجے ڈیوٹی، یا شہر میں رہنے والے تاجر وہ رات کو ٹی وی دیکھتے ہوئے رات کے 12 بجے 1 بجے سوتا ہے اور پھر جو ہے اٹھتا ہے فجر میں نہیں اٹھے گا، اٹھتا ہے 9 بجے، دکان کھولنا ہے، دکان کھولنے سے پہلے وضو کر لیا اور 9 بجے فجر کی نماز پڑھ لیا اور پھر اپنی دکان میں جانے والا دکان میں چلے گئے، ڈیوٹی میں جانے والا ڈیوٹی میں چلے گئے۔ ایسے مسلمانوں کی کثرت ہے مسلم معاشرے میں، انہوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی۔ ایسے لوگ جو لوگ سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی، ان لوگوں نے نماز قائم نہیں کی۔ اللہ کا مطلوب آپ سے اور ہم سے یہ ہے کہ نماز ہم قائم کریں اور نماز کی حفاظت کریں۔ نماز کی حفاظت یا نماز کے قائم کرنے کے لیے ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ نماز کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں اور شرائط ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اول تو یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے ارکان رکن کیا ہو کرتے ہیں۔ یہاں جو لوگ دعوت سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں، آتے جاتے ہیں، دروس میں حاضر ہوتے ہیں، وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں الحمدللہ کہ نماز کے ارکان اتنے ہیں، جن میں سے کوئی ایک اگر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، نماز کے واجبات یہ ہیں، نماز کی شرائط یہ ہیں، یہ جانتے ہیں۔ باقی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اگر بڑی کوشش کرے گا ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے تو ایک دو بیان کر دے گا۔ نماز کے ارکان میں سے یہ ہے جس کے بغیر نماز وہ نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں، دھیر استھیر سے نماز پڑھیں، اطمینان اور سکون سے نماز پڑھیں۔ اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے یہاں کے بعض مسلمانوں کی نماز آپ نے دیکھی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، سنت تو ماشاءاللہ تعداد میں بہت زیادہ ہے، کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، لیکن کوالٹی بالکل گھٹیا کوالٹی۔ 2 رکعت سنت پڑھنے میں ان کو 1 منٹ 1.5 منٹ لگتا ہے، 20 رکعت کی تراویح پڑھنے میں 20 منٹ بھی نہیں لگتا۔ بچپن میں نے ایسی نماز پڑھی، ایسی تراویح پڑھی، 20 رکعت کی تراویح 20 منٹ میں ختم۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے، یہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ آپ اطمینان سے جو بھی پڑھیں، آپ اطمینان سے سکون سے نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، موسی صلوات کے نام سے وہ حدیث مشہور ہے کہ ایک صحابی نئے مسلمان ہیں، آتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہو سکتا ہے ہو گئی تھی، وہ آ کر کے بعد میں نماز پڑھ رہا ہے اور جلدی سے نماز پڑھا۔ اس زمانے میں جلدی سے صحابی ایک نماز پڑھتا ہے، آج کی طرح اتنا جلدی نہیں۔ اور پھر ایک بار نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو 3 مرتبہ واپس کرتے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ایک بار نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم واپس جاؤ، فصلی پھر سے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری نماز ناقص ہے، تمہاری نماز میں خامی ہے، بلکہ فإنک لم تصلی، تم نے نماز ہی سرے سے نہیں پڑھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ گیا، آپ سوچئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کو جو ہے اطمینان اور سکون سے نماز پڑھا ہوگا تھوڑا سا۔ دوبارہ نماز پڑھ کے آپ پھر سلام کرتا ہے وہ انسان، تو نبی کے فرمان ارجع فصلی فإنک لم، پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر جاتا ہے 30 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا پھر آ کر کے سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فصلی فإنک لم، تو جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی، کتنی کوشش کی ہوگی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ما احسن غیر ھذا فعلمنی، اس سے اچھی نماز میں نے نہیں سیکھی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے، لہٰذا مجھے سکھا دیجئے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ تعدیلات ہر رکن کو دھیر استھر سے آپ جو ہے رکوع میں جائیں، وہاں پر اطمینان سے رکوع کریں، رکوع سے اٹھیں تو سیدھا ہو کر کے کھڑے ہوں۔ آج کل ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے رکوع سے تھوڑا سا ایک دم ایکسپریس، پھر سجدہ میں تھوڑا سا اٹھتے اور پھر اٹھتے، سیدھا نہیں بیٹھتا، پھر ایک اور سجدہ، تو ایک ہی سجدہ شمار ہوتا ہے۔ سجدہ سے آدھا آپ نے اٹھا اور پھر دوسری سجدہ میں چلے گئے، ایک ہی سجدہ ہوا، 2 سجدہ نہیں ہوتا ہے۔
اب دو سجدہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ بھی نماز کا رکن ہے۔ میرے دوستو، نماز کو ارکان، شروط اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ بھی نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت اور نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ نماز میں خصوصی طور پر میں دوسرے موضوع کی طرف جاتا ہوں، یعنی نماز کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ نماز میں بالخصوص جس نماز میں آج کے مسلمانوں میں جو نمازی بھی ہیں ان کی کوتاہی ہے، وہ ہے فجر کی نماز۔ حالانکہ فجر کی نماز منافق اور مسلم میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ فجر کی نماز منافق اور مسلم میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، سب سے بھاری نماز منافقوں پر عشاء کی نماز ہوا کرتی اور فجر کی نماز ہوا کرتی۔ عشاء کی نماز اس زمانے میں بھاری تھی، آج شہروں میں بھاری نہیں۔ شہروں میں چونکہ یہاں فوراً جو ہے عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء کے لیے 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، پھر نماز ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ روشنی ہے، لائٹ ہے، اس لیے یہ بھاری نہیں لگتی ہے۔ آج کل بھاری لگتی ہے وہ عصر کی نماز، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد سوتے ہیں، پھر عصر کی نماز بھاری لگتی ہے۔ لیکن گاؤں میں جہاں پر بجلی، آج بھی جن ممالک میں گاؤں میں بجلی نہیں ہے وہاں پر عشاء کی نماز بھاری لگتی ہے۔ ہاں، اندھیرے میں کہاں جائیں، پتہ نہیں کہ سانپ بچھو راستے میں، چلو گھر میں پڑھ لیتے ہیں، بلا جماعت کی گھر میں پڑھ لیا، یا نہیں پڑھا، سو گیا، مغرب بعد ہی سو گیا۔ تو سب سے بھاری نماز عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمْ، اگر وہ جانتے کہ فجر اور عشاء میں کیا ان کو ملے گا، کیا فضیلت ہے، لَآتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر کوئی کھوڑا انسان ہوتا، ننگڑا انسان ہوتا تو وہ اپنے جو ہے آستین کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد پہنچتا، وَلَوْ حَبْوًا۔ تو میرے دوستو، یہ فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جو منافق اور مسلم میں فرق کرتا ہے۔ آپ اپنے کو خود جانچیے کہ آپ اگر فجر کی نماز مہینے میں کم سے کم 25 دن حفاظت کر لیتے ہیں، 5 دن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کوشش آپ کی ہے، الارم لگا کے سوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود زیادہ سے زیادہ ہوگا مہینے میں 1 دن 2 دن 3 دن، چلو 4-5 دن، لیکن مہینے میں 25 دن ہی قائم، مہینے میں 5 دن صرف مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر نفاق کی علامت موجود ہے۔ منافقی کی نماز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ یہ منافق لوگ اگر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، مسجد میں آتے بھی ہیں، تو بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ آتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ان کا مقصد اللہ کا ذکر نہیں ہوا کرتا ہے۔ دل کی خلوصیت، للہیت اور موت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ کہ میری آخری نماز، اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتا، وہ دیکھا دیکھیے، عادت نہ بنائیے، نماز کو عبادت بنائیے۔ ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کہ نماز آپ عبادت کے مقصد سے پڑھیے، عادت نہیں۔ میرا باپ پڑھتا تھا، میری ماں نماز پڑھتی ہے، میرے بھائی لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ میرے جو ہے رشتے دار جو ہے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، میرے باپ مولوی صاحب، اس لیے میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ ایسا نہیں، میرا قبیلہ اچھا آدمی ہے اس لیے میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آس پاس میں رہنے والے، کمرے میں رہنے والے سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ ایسے نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ نماز پڑھیے عبادت کے طور پر، عادت کے طور پر۔ فجر کی نماز جو ہے اگر آپ حفاظت کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے۔ اگر فجر کی نماز میں اکثر آپ غائب رہتے ہیں تو آپ کی نفاق، منافقی کی علامت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ منافق کا حشر کیا ہوگا۔ میرے دوستو، نماز کی اگر کوئی چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں جو بڑی بڑی سزائیں ہیں قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بے نمازی جہنم میں جائے گا، اس سلسلے میں واضح قرآن کریم کی دلیل ہے۔ بلکہ جہنم جانے کے جو کارن ہیں، اسباب ہیں، ان اسباب میں سب سے پہلا سبب قرآن کریم میں نماز چھوڑنا بتایا گیا۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں مجرم کو پوچھا جائے گا۔ مجرم، ہماری معاشرے میں مجرم کس کو کہا جاتا ہے؟ چور کو مجرم کہا جاتا ہے، زنا کر بدکار کو مجرم کہا جاتا ہے، ڈاکو کو مجرم کہا جاتا ہے، قتل کا قاتل کو مجرم کہا جاتا ہے، لیکن بے نمازی اچھا آدمی کیا اس کے اندر ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، صرف نماز نہیں پڑھتا، سب ٹھیک ہے،
حالانکہ کچھ بھی نہیں اس کے اندر. جس کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر وہ اصل ہی زیرو ہے، جہاں سے اس کا شروع ہونا چاہیے تھا. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجرمین کو جنت میں جنتی جانے کے بعد پوچھے گا، اپنے گاؤں والے تھے، اپنے روم میں رہنے والے تھے، اپنی کمپنی میں رہنے والے تھے، اپنے محلے میں رہنے والے تھے، یتساءلون عن المجرمین، پوچھیں گے، سوال کریں گے، بھائی کہاں گئے تم لوگ؟ ارے کہاں تم لوگ چلے گئے؟ ملاقات نہیں ہو رہی تم لوگ سے؟ قالوا، تو لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر، سوال یہ کریں گے ما سلککم، تم لوگ جنت میں نہیں ہو، اس کا مطلب تم جہنم میں چلے گئے ہو. تو آخر جہنم میں کیوں گئے بھائی تم لوگ؟ قالوا، تو سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نہیں کہیں گے ہم لوگ جو ہے باپ ماں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کیے تھے. ہاں یہ بھی جہنم میں جانے کا کارن ہے، لیکن سب سے پہلا کارن، سب سے پہلا سبب بے نمازی ہونا ہے. روزہ اگر کوئی نہیں رکھتا ہے فرض روزہ تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے. زکات اگر نہیں دے تو وہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے. حج اگر حج فرض ہو اس کے بعد حج نہیں کیا اور یہاں سے چلا گیا تو وہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے. لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلا سبب جہنم میں جانے کا یہ ہے کہ لم نک من المصلین، ہم لوگ مصلی نہیں تھے. مصلی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کو مصلی کہا جاتا ہے. کبھی کبھار نماز پڑھ لیا اپنی مرضی کے مطابق، مصلی نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آیاتیں ہیں جن آیات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اس کے برعکس جن آیاتوں کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا، جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز میں خشوع کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ تو وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ دم دولت کے وارث ہیں، بلڈنگ کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. سبحان اللہ، جنت الفردوس کے وارث کون ہوں گے؟ جو لوگ نماز کی حفاظت کرتے تھے، جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ للہ کے ساتھ اللہ نے فرض کیا ہے اور یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہے، اس مقصد سے نماز پڑھتے تھے، عبادت کے طور پر نماز پڑھتے تھے. الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے. میرے دوستو، فجر کی نماز کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ فجر کی نماز اگر کوئی حفاظت کر لیا تو اس سے ظہر کبھی نہیں چھوٹ سکتا. ایسا شخص بھی آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو فجر پڑھتا ہے لیکن ظہر نہیں پڑھتا، فجر پڑھتا ہے اور عصر نہیں پڑھتا، فجر پڑھتا ہے مغرب نہیں پڑھتا، ایسا انسان نہیں ملے گا. لہذا آپ فجر کی حفاظت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ باقی نماز کو حفاظت کرنے کی آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے گا. فجر کی نماز جو پڑھتا ہے اس کے لیے جنت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. جو شخص فجر کی نماز کی حفاظت کر لیتا ہے وہ جہنم سے اس کو نجات مل جائے گی. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے. ان 2 حدیثوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن یلج النار، کبھی بھی جہنم میں وہ شخص داخل، صحیح مسلم کی حدیث، کبھی بھی وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا من صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، جو شخص سورج غروب سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز پڑھتا ہے. سورج غروب سے پہلے کی نماز یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کی نماز، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز یعنی فجر کی نماز. جو فجر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اور عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ شخص کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جہنم سے نجات مل گئی. پہلی حدیث میں آپ کو مل گئی یہ بات. دوسری حدیث سنیے، فرماتے ہیں کہ من صلی البردین، جو شخص 2 ٹھنڈے وقت کی نماز کی حفاظت کرے. ٹھنڈا وقت دن کی جو ہے گرمی کے بعد عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے موسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، تو اس عصر کی نماز کی حفاظت کرے. اور جو ہے جب دن شروع ہونے جا رہا ہے، فجر ہو رہی ہے، یہ ٹھنڈا وقت ہے، اس کے بعد پھر گرمی آ رہی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد گرمی شروع ہونے والی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین، 2 ٹھنڈے وقت کی نماز اگر جو پڑھ لیتا ہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ اگر فجر کی حفاظت کرتے ہیں
تو جنت کی ضمانت ہے. آپ اگر فجر کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو جہنم سے نجات کی ضمانت آپ کو دی گئی ہے. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ اور ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کی حفاظت کریں، خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کریں. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی شخص اگر اس کی فلائٹ یہاں سے آپ لوگ کے 80-90 کلومیٹر دور جو ہے ایئرپورٹ ہے، اور اس کی فلائٹ اگر رات کے 3 بجے بھی ہے، 3 بجے پوری دنیا کے لوگ سوتے ہیں، کبھی بھی ایسا انسان آپ کو ملے گا جس کی فلائٹ مس ہو گئی ہے نیند کی وجہ سے، میں سو گیا تھا اور جاگ نہیں پایا؟ ایسا ہوا ہے دنیا کے لیے وہ گھر پہنچنے کے لیے. آپ اپنے گھر اپنے بیوی بچے کے پاس پہنچنے کے لیے، ماں باپ کے پاس پہنچنے کے لیے کبھی بھی آپ کی فلائٹ مس نہیں ہوتی ہے. لیکن جنت پہنچنے کے لیے فجر کی نماز ہے اکثر مس ہو جاتی ہے. مہینے میں آپ جو ہے 2 دن 3 دن میں جاگ نہیں پاتے ہیں، بلکہ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. ایک انسان کے پاس آج مسلمان کو 2-2 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں. اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا ہے کہ اس پہ الارم لگائے. ایک الارم آپ لگائیں اور اس میں ریپیٹ لگائیں، اور اس کے 5 منٹ کو ایک اور لگائیں، اس کے 4-5 منٹ کو ایک اور لگائیں. دیکھیے پھر 2-3-4 دن میں 1 ہفتے میں آپ عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کو شاید الارم کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یقیناً ہم اس کو اپنا راستہ ہم دکھاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز کے بغیر چونکہ دینی اخوت نہیں رہتی ہے، دینی اخوت نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے بغیر اسلام اور ایمان نہیں رہتا ہے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. آیت نمبر 11 میں سورۃ توبہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، گناہ سے واپس آ جاتے ہیں، بے نمازی ہونے سے واپس آ جاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ پھر یہ لوگ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہ دینی اخوت اس وقت برقرار رہتی ہے جب آپ توبہ کر کے اپنی نماز کی اصلاح کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تب آپ کی دینی اخوت باقی رہے گی، دینی بھائی ہوں گے آپ. اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے اصلاح نہیں کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو آپ دینی بھائی نہیں. اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع تھا، اس پر صحابہ کرام کا اجماع تھا. فرماتے ہیں مشہور تابعی شقیق بن سلمہ کانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ. صحابہ کرام سلف صالحین نماز کے علاوہ کسی عمل چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے. کسی نے روزہ چھوڑ دیا سستی کر کے اس کو کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن انکار کرنے پر اگر کوئی پردہ کو انکار کرتا ہے تو اس کا کافر ہو جائے گا. انکار کا مسئلہ نہیں ہے، نماز انکار نہیں، نماز مجرد صرف چھوڑنے سے کفر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. اس پر صحابہ کرام کا اجماع یعنی بالاتفاق تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تصور بھی نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا، تابع تابعین کے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ مسلم بھی بے نمازی ہوا کرتا ہے، مسلم اور بے نمازی ہوتا ہے، یہ تصور نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بال بچوں کو نماز پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اہل عیال کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، آپ کی اصلاح ہو، لہٰذا اس نقطۂ نظر سے اس کو دیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کامیاب ہوں گے. اور لمبی لمبی باتیں سنیں گے، آپ نے قرآن حدیث بہت سن لی، نالج جنرل نالج کے لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دین سیکھنا کا مقصد جنرل نالج نہیں بڑھانا ہے کہ کس دنیا میں کیا ہے، کس دنیا میں کیا ہے، یہ مقصد نہیں. آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے بارے میں نالج حاصل کرنا یہ جنرل نالج کی طرح ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، جیسے معلوم کیا ویسے ہی کچھ معلومات حاصل کر لیا اور عمل میں زیرو ہے. ایسا مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں، علم سیکھنا جس طریقے سے فرض ہے اسی طریقے سے عمل کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز کی حفاظت کی توفیق آپ کو اور ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فجر کی نماز باجماعت مسلمانوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً جو لوگ یہاں پر مجلس میں حاضر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ماضی کے گناہوں کو بخش دے. اللہ تعالیٰ
ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.